اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیونکہ کتاب ایسی ہے جو اسے پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھاتا ہے، دوسروں کو سناتا ہے، وہ سب سے بہترین شخص ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے قریب اس کا سب سے بہترین رشتہ ہے۔ اللہ سب سے زیادہ پسند اس شخص کو فرماتے ہیں جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو یہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور سننے والے کو بھی اگر غور سے سنے، غور سے قرآن کریم کی ہر آیت کو سنے، تو اس کے ایک ایک حرف پر اس رمضان مبارک کے اندر 10 نیکیاں اسے دے دی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے آپ، الف لام میم یہ الگ الگ 3 حرف ہیں، ایک حرف نہیں الف لام میم، 3 الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ تو جب انسان الف لام میم پڑھے گا یا سنے گا تو 30 نیکیاں اسے مل جائیں گی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی برکت والا کلام ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو بھی گھر جانا ہے، وقت قلیل ہے، کم ہے، تو تھوڑا مختصر بتا دیتا ہوں قرآن کریم کے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود تو پڑھیں اور قرآن کریم اپنے بچوں کی اس کی تعلیم دیں، تاکہ وہ اچھی تربیت ہو سکے بچے کی، اچھا پڑھ سکے اور اچھا آگے چل کر دین پر عمل کر سکے۔ ہاں، اپنی زندگی میں اسے دین اس کی زندگی میں آ سکے اور دین پر وہ چل سکے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بچے کی تربیت اگر ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسے دین سے محبت سکھائیں، قرآن سے محبت سکھائیں، قاعدے سے محبت سکھائیں۔ جو اسے محبت ہوگی نا دین سے، قرآن سے، تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ مسجد خالی نہیں پر نظر آئیں گے اگلے والے زمانے میں، فیوچر میں، مستقبل میں انشاءاللہ دین بہت آگے ہو چکا ہوگا اگر ہم بچوں کی تربیت اچھی کریں گے۔ اور اگر ہم نے بچوں کو ایسے چھوڑ دے جیسے ہم نے اپنی زندگی گزار دی تو پھر یہ دین پیچھے چلا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اتنا علم سیکھ لینا کہ اسے حرام و حلال کی پہچان ہو جائے، ہر مسلم مرد اور عورت پر واجب ہے، فرض ہے۔ اور جب تک قرآن آپ نہیں پڑھ سکیں گے تو علم آپ تک نہیں پہنچ پائے گا، علم تک نہیں پہنچ پاؤ گے، آپ مسئلے نہیں جان سکتے اگر قرآن نہیں پڑھو گے۔ قرآن پڑھو گے تو قرآن کے مطابق مسائل جان سکو گے۔ ویسے تو آپ خود سمجھدار ہیں، مسائل جانتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے متعلق اگر جاننا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو پڑھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ اور ماشاءاللہ آج ہماری اتنے جد و جہد کے ساتھ، ویسے تو لگتا ہے کہ ایسے 2-4 دن پہلے یہ وقت شروع ہوا تھا رمضان مبارک کا، تراویح کا، اور آج اختتام پر بھی پہنچ گیا، پتہ بھی نہیں لگا، احساس تک نہیں ہوا۔ لیکن اس پہ ہمیں شکر تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بھی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ شکر ہے تیرا، تو نے رمضان گزار کے ہمارا تراویح میں، نوافل میں، روزوں میں، نمازوں میں، لیکن جو ہماری چیزیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو چھوٹ گئی ہیں، کہ اللہ ہم سب سے معاف فرما دیجیے گا۔ ڈر بھی اس چیز کا ہونا چاہیے۔ یہ 2 کیفیت آج کی رات، یعنی کہ یہ جو ایام بچے ان میں ہمارے اندر اتر جانی چاہیے۔ پہلی کیفیت شکر کی، اللہ کا شکر ہم ادا کریں کہ اللہ نے اتنا مبارک مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا، اور مقدس مہینے کے اندر اچھے کام کرنے کی توفیق دی، نماز کی، روزے کی، صدقے کی، زکات کی۔ ہاں، ورنہ نہ جانے کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوئی رمضان میں۔ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا۔ تو ارے اللہ کو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے۔ رمضان مبارک میں چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتا اللہ۔ کسی نے صدقہ دے دیا، اللہ چل معاف۔ کسی نے ایک شخص کو افطار کرا دیا نا، اس پہ بھی اللہ نے معافی کا وعدہ فرمایا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ سنی بھی ہوگی آپ نے، کوئی شخص اگر کسی کو افطار کرا دے تو اللہ رب العزت نے اسے معافی کا وعدہ کیا ہے رمضان مبارک میں۔ تو اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، بس ہمیں بہانے دینے کی ضرورت ہے اللہ کو۔ تھوڑی سی نمازیں، تھوڑے سے نوافل، روزے،
ये अदा करने की जरूरत है। और दूसरा डर, ए अल्लाह जितना वक्त हमारी तेरी कोताहियों में गुजरा है, नाफरमानी में गुजरा है, ए अल्लाह हम तेरे सामने सजदा-रेज़ हमें माफ फरमा दीजिए। आने वाला अगर आपने हमारी जिंदगी में फिर से रमजान जैसा महीना अगर हमारी झोली में डाल दिया तो इंशाअल्लाह अच्छे से गुजारे। तो इसका आज़म करें भाई, ज्यादा लंबी चौड़ी बात में नहीं जाऊंगा। तो इसका आज़म करें सब, जो गुजरा वक्त वो गुजर गया सो गुजरा, लेकिन जो अय्याम बचे हैं उनकी कदर कर लें, उनकी अहमियत को समझें, उनकी फजीलत को जानें और अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। रोजेदार की बहुत बड़ी फजीलत है। अस्सौम ली व अना अजज़ी बी, अल्लाह कहता है सारे जितने भी अमाल आपके होंगे उनका मैं आपको नेकी का बदला आपको फरिश्तों के जरिए दूंगा। आपने कोई अच्छा अमल किया, नमाज पढ़ी, उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहेंगे भाई इसका बदला आप दो। लेकिन कहा जब रोजेदार का वक्त आएगा, अस्सौम ली व अना अजज़ी बी, जब रोजेदार का वक्त आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं अस्सौम ली, रोजा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बी, और इसका बदला भी मैं खुद अता करूंगा। हाय हाय कितना फजीलत वाला ये रमजान है। खुद अल्लाह कह रहे हैं अस्सौम ली व अना अजज़ी बी, सारे अमाल का बदला फरिश्तों के जरिए होगा, वास्ते से होगा ना, फरिश्तों के वास्ते से। लेकिन जब रोजे का बारी आएगी ना तो अल्लाह खुद आएंगे कि मैं इसका बदला खुद अपने बंदों को दूंगा। तो छोटे छोटे बहाने हम रोजा छोड़, रोजा बहुत ही जबरदस्त इबादत है अल्लाह के लिए। इसमें ना कोई दिखलावा होता है, ना रियाकारी, ना तकब्बुर, ना कुछ नहीं होता, क्योंकि किसी को पता है नहीं, अल्लाह देख रहा होता है बस। तो ये बहुत जबरदस्त इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जितनी बात कही गई है उन सब पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह सारे बच्चों को, सारे आलम को, सारी उम्मत को कुरान करीम पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।